اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تمام لوگ صرف کربلا کا ہی واقعہ کیوں بیان کرتے ہیں۔ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دن کی زندگی تھی جو 10 محرم کی تھی، یا وہ چند واقعات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بچپن کے واقعات تھے، نماز پڑھنے یا کھیلنے کودنے کے واقعات تھے؟ لیکن سبھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی 55 یا 60 سال کی تھی۔ تو یہ 55 اور 60 سال انہوں نے کہاں گزارے اور کس کے ساتھ گزارے؟ تو پھر دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پھر دوستو، واقع کربلا بیان کرنے والے تمام ذاکرین اور واعظین کے بقول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 55 یا 60 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی میں صرف 10 دن ہی اہمیت کے حامل ہیں؟ کیا سیدنا حسین نے اپنی 55 یا 60 سالہ زندگی میں صرف یہی کارنامہ سر انجام دیا؟ کیا سیدنا حسین نے اپنی پوری زندگی میں کفار کے خلاف کبھی جہاد نہیں کیا تھا؟ اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو سیدنا حسین کی باقی زندگی کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ اگر کوئی بھی سلیم الفطرت اور ذی شعور انسان غور و تحقیق کرے تو اس سوال کا جواب بالکل آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اکثر اور بیشتر زندگی خلفائے راشدین کے دور میں گزری۔ بالخصوص زندگی کے 20 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں گزرے، یعنی سیدنا حسین نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں پوری زندگی گزاری، اور اسی اطاعت و فرمانبرداری میں سیدنا حسین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیر قیادت کفار کے خلاف جہاد بھی کیا۔ اس کی تفصیل آپ کو تاریخ کی مستند کتابوں یعنی تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن اثیر، طبقات ابن سعد میں مل جائے گی۔ بالخصوص امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہونے والی ایشیائی، یورپ اور افریقہ کی فتوحات میں سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا شریک ہو کر شجاعت کی داستانیں رقم کرنا، اور سیدنا معاویہ کی سربراہی اور سپہ سالاری میں قبرص اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے سب سے پہلے لشکروں میں شامل ہو کر جنت کو خود پر واجب کرنا قابل رشک کارنامے ہیں۔ اس کے علاوہ امام مظلوم سیدنا عثمان کی المناک ترین شہادت سے قبل سیدنا حسن اور سیدنا حسین کا ان کے گھر کے باہر پہرا دیتے ہوئے زخمی ہو جانا بھی ان کی شجاعت اور صحابہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اسی لیے ذاکرین یہ سب حقائق عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے، اور تو اور یہ حقیقت بھی عوام سے چھپائی جاتی ہے کہ سیدنا حسین کی تیسری بیوی سیدہ لیلہ بنت ابی مروہ سیدنا معاویہ کی بھانجی ہیں، اور چوتھی بیوی سیدنا ام اسحاق عشرہ مبشرہ میں شامل جلیل القدر صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی بیٹی ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ کی بہو ام محمد سیدنا علی المرتضیٰ کے بھائی سیدنا جعفر طیار کی پوتی ہے۔ تو پھر دوستو، یہ تمام تر تفصیلات اوپر ذکر کردہ مستند کتب جو تاریخ کے متعلق ہیں، ان میں سن 26 ہجری سے 49 ہجری تک کے واقعات کے عنوان کے تحت سیدنا عثمان اور سیدنا معاویہ کی خلافت کے تذکروں کے تحت اور سیدنا حسین کے تذکرے کے باب میں یہ موجود ہے۔ حاصل کلام یہ ہوتا ہے کہ ایران اور بھارت سے تربیت یافتہ اور غم حسین کی آڑ میں لاکھوں کروڑوں کمانے والے نام نہاد ذاکرین اور واعظین صرف واقع کربلا، جس کی زیادہ تر تفصیل جھوٹی روایات اور من گھڑت کہانیوں پر مبنی ہے، کیونکہ اس واقعے میں تمام اہل بیت کے تقریباً 72-73 آدمی تھے، جن میں سے صرف ایک آدمی بچا تھا، باقی تمام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس لیے مستند روایات نہیں ملتی۔
سب من گڑت اور یزیدیوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ باور کرایا جائے کہ ہمارے بزرگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یوں مسلمان اپنے اصل ہیروز یعنی صحابہ کرام کو ویلن سمجھنے لگے اور ان سے بدظن ہو کر انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، اور بالآخر مسلمان دین سے بیزار ہو کر الحاد کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کی بھی کئی مثالیں معاشرے میں موجود ہیں، کیونکہ دین کو لکھنے، سمجھانے اور بحفاظت ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی ہیں۔ مذکورہ بالا تمام حقائق جس سے سیدنا حسین کی اصل فضیلت اور مقام ثابت ہوتا ہے، سیدنا حسین کا تمام صحابہ بالخصوص سیدنا عثمان اور سیدنا معاویہ سے محبت اور فرما برداری کرنا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح تمام صحابہ کا سیدنا حسین سے محبت اور شفقت کرنا ثابت ہوتا ہے، اور ان سب کا آپس میں ایک دوسرے کے ہاں رشتے کرنا ثابت ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں ذاکرین اور واعظین اس لیے چھپاتی ہیں کہ عوام فرقہ واریت، ملک دشمنی اور الحاد چھوڑ کر صحابہ اور اہل بیت کی طرح آپس میں متحد کفار ممالک کے خلاف سیسا پلائی دیوار اور دین پر عمل پیرا نہ ہو جائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ الفتح آیت نمبر 29 نے صحابہ اور اہل بیت کا وصف بیان کیا گیا ہے۔ ان حقائق اور دلائل کے باوجود اگر ذاکرین اور واعظین کے پروپیگنڈا کا شکار کوئی منزلہ یہ کہے کہ چونکہ سیدنا حسین کی شہادت المناک واقعہ ہے اس لیے اسی پر زور دیا جاتا ہے، تو اس کی جناب میں عرض ہے کہ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ کیا ان کی شہادت المناک نہیں ہے؟ کیا سیدنا حسین اپنے والد سے افضل ہیں؟ قطع نظر اس کے کہ سیدنا علی کی بھی پوری زندگی جو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کی خلافت میں گزری، اسے بیان کرنے کے بجائے صرف جمل اور صفین پر زور دیا جاتا ہے، وہ بھی ضعیف اور من گھڑت روایات کے ذریعے، یا صحیح احادیث میں تحریف کر کے، اور ائمہ محدثین کے بیان کرنا فہم و تفصیل کو چھوڑ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ تو پھر دوستو ہمیشہ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے حقائق پر ہی عمل کرنا چاہیے، اور کسی کی فضیلت اور کسی کا مرتبہ اپنی مفاد کے لیے نہیں کم یا زیادہ کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس صحابہ کو جو مرتبہ مقام دیا اسی کو تسلیم کر کے آگے لوگوں تک بھیجنا چاہیے۔ پھر دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو کہ جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صرف 10 محرم یا 55 کی زندگی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے 55 یا 60 سال کی زندگی گزاری، اور اپنی زندگی تمام صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں گزارے، پھر اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت میں گزارے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زندگی گزاری، اور پھر اسی طرح 5ویں خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور میں آپ نے زندگی گزاری۔ لیکن ان تمام خلفائے راشدین کے دور میں کوئی تصادم، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بھی واقعہ موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کے آپس میں پیار محبت اور رشتہ داریاں تھی جو کہ ہم سے چھپائی جاتی ہیں، اور کوئی بھی واعظ یا ذاکر یہ بیان نہیں کرتا، بلکہ صرف 10 محرم کے واقعوں کو لے کر ہمیشہ واویلا کیا جاتا ہے، لیکن یہ ناانصافی کی جاتی ہے کہ ان کی پوری زندگی کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ تو پھر دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آیا تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔